اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ہفتم، باب پنجم، ہدایت کے سر چشمے، سبق علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو زید ولی الدین بن عبد الرحمن تھا۔ ان کا پورا نام جو تھا وہ ابو زید ولی الدین بن عبد الرحمن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ بے پناہ بہت سی خوبیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تیونس، الجیریا، مراکش اور غرناطہ میں اہم درباری عہدوں پر جو ہیں یہ فائز رہے۔ ان ممالک میں جو ہیں یہ بہت سے اہم درباری عہدوں پر جو نشستوں پر جو بہت سے عہدوں پر جو ہیں یہ فائز رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شمار ہے اسلامی تاریخ کے نامور مفکرین میں ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو ہے بہت سے مشہور جو غور و فکر کرنے والے تھے ان میں ہوتا ہے مفکرین میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک نامور مورخ تھے، مورخ معروف فلسفہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو، نظریہ کو ماہر تعلیم اور ماہر عمرانیات جو ہے وہ جو ہے مانا جاتا ہے۔ معاشرے کی جو تعلیم ہے عمرانیات اس مانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کئی جدید نظریات جو ہیں پیش کیے۔ آپ نے بہت سے اصول جو ہیں بہت سے وہ پیش کیے جنہیں زبردست پذیرائی جو حاصل ہوئی، جنہیں بہت سی مقبولیت جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور آج تک ان کے افکار اور نظریات جتنے بھی ان کے نظریہ جو اصول وغیرہ جو نے دیے تھے اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، ان سے ان افکار و نظریات سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے پڑھا کہ ان کا نام جو اصل نام جو ان کا تھا ابو زید ولی الدین تھا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول جو ہیں بیان کیے ہیں۔ جسے کہا جاتا ہے ماہر عمرانیات۔ ماہر تھے عمرانیات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سبق ہے جیسے اسلامیات ہے تو اسلامیات ماہر اسلامیات، یا ماہر ریاضی میتھ کے بارے میں، تو ماہر عمرانیات جو معاشرے کے بارے میں جو تعلیم اس کے بارے میں آپ جو ہیں وہ ماہر تھے۔ آپ نے بتایا کہ انسانی زندگی معاشرہ کن لوگوں سے مل کر بنتا ہے، انسانوں سے مل کر جو ہے نا معاشرہ بنتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو انسانی زندگی کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ کئی بنیادی اصول جو ہیں وہ آپ نے بیان کیے ہیں، جن کی بنا پر جو ہے نا جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ عمرانیات کا جو ہے بانی قرار جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کے بانی تھے، ان کے بنانے والے تھے کہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عمرانیات کے جو بنیادی اصولوں پر بحث کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانی زندگی کے جو ہے نا دو بنیادی اصول ہیں۔ انسانی زندگی انسانوں کو کیسے آپس میں زندگی جو وہ گزارنی چاہیے، آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے انسانوں کا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مل جل کر جو ہے زندگی گزارنا، کہ تمام انسان جو ہیں وہ کیا کریں گے، مل جل کر زندگی گزارنا۔ اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے، ہم اکیلے زندگی میں جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ انسانی زندگی کا دفاع کرنا ہے، کہ آپ نے جو انسانی زندگی ہے اس کا دفاع کرنا ہے آپ نے۔ تو پہلا جو اصول ہے یہ جو مل جل کر زندگی گزارنا ہے، یہ جو اصول بتایا گیا اس میں انسانی معاشرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے مل کر بنتا ہے، جس میں ہم رہتے ہیں، سوسائٹی جسے کہا جاتا ہے۔ تو پہلے اصول میں جو ہے وہ انسانی معاشرے کی جو بنیاد ہے، اور مل جل کر جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ہم رشتہ دار بھی ہیں، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے ہمارے پڑوسی وغیرہ ہیں، پھر ہم لوگ دکاندار وغیرہ کے پاس جو ہیں وہ پھر علاج معالجے کرنے والے، پھر اس کا اسکول وغیرہ مل جل کر جو یہ معاشرہ بنتا ہے۔ تو پہلے اصول میں جو انسانی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے کہ آپس میں جو لوگ ان میں محبت ہونی چاہیے، اخوت اور بھائی چارہ، ہمدردی اور باہمی تعاون، آپس میں جو ہے نا وہ تعاون جو ہے وہ ان پر رکھی گئی ہے، اس جو بنیاد کی کس طریقے سے انہیں زندگی گزارنی ہے۔ جبکہ جو دوسرا جو اصول بتایا گیا اس میں انسان
انسانی زندگی کو جو ہے نا پیش آنے والے جو ممکنہ مسائل ہیں، مطلب جس طریقے سے انسانی زندگی گزارنا اتنا آسان تو نہیں، ہر انسان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان میں پیش آنے والے جو ممکنہ مسائل ہیں اور خطرات سے جو ہے نا اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے، آپ نے بچانا ہے۔ اور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے مطابق جن معاشروں میں درجہ ذیل جو دو بنیادی انہوں نے اصول بتائے کار فرما نہیں ہوتے، مطلب ان پر جو درجہ ذیل بنیادی اصول جو کار فرما نہیں ہوتے، اثر انداز نہیں ہوتے، وہ معاشرہ کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب اگر کوئی بھی معاشرہ اگر وہ آپس میں مل جل کر زندگی نہیں گزارتے اللہ، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، یا انسانی زندگی کا دفاع کرنا نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی ترقی جو ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں اصول جو ہیں وہ انسانی فطرت کے جو ہیں وہ انتہائی جو ہیں وہ قریب ہیں، جیسے مل جل کر زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں جو شریک ہونا، یہ ایک انسانی فطرت، ایک انسانی نیچر ہے۔ کسی طرح خطرات کا سامنا کرتے ہوئے، جتنی بھی مشکلات ہیں خطروں کا سامنا کرتے ہوئے ان پر قابو پانا اور خود کو بچانا بھی جو ہے وہ انسانی فطرت میں جو ہے وہ شامل ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ تعلیم میں جو تھی وہ گہری دلچسپی تھی، مطلب آپ کو بہت شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کو انسان کی فطری بنیادی ضرورت قرار دیا، مطلب انسان کی فطرت، مطلب اس نے علم حاصل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو تجسس ہے اور جستجو جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، تجسس اور جستجو کوشش جو ہے وہ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ کیا شامل ہے، اس لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اس خصوصیت کو، جو دو خصوصیت بتائی گئی ہیں آپ کا جو کوشش ہے اس کو خصوصیت کو مزید ترقی ملے اور انسان جو ہے وہ حقیقی علم تک جو ہے وہ پہنچ جائے، جو اس سے معرفت تک لے جائے، مطلب جو اصل علم ہے لے جائے، تو اسے اس تک معرفت تک لے جائے، مطلب حقیقی تک پہنچ جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ حقائق و دلائل کے ساتھ جاننا۔ جب بھی ہم کسی چیز کو حقائق و دلائل کے ساتھ جانیں گے تو ہمیں کیا ہوگا کہ کسی بھی علم کے بارے میں تو ہمیں کیا ہو جائے گا، معرفت تک لے جائے گا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو جو ہے وہ جو علم ہے، علم کی جمع ہے، علوم کو دو شعبوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، ایک جو ہے وہ فکری علوم ہے اور ایک جو ہے وہ تقلیدی علوم ہے۔ اب فکری علوم جو ہے سے مراد جو ہے وہ ایسے علوم ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ اور ذہنی قوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اب انسان اپنے حواس خمسہ، مطلب ان کو آپ کو مطلب سینس آف اسمیل، سینس آف ٹچ، اور یہ جو مطلب دیکھنا جو ہے وہ سننا، ذائقہ چکھنا، اور پھر اس کے بعد یہ 5 اس طرح کے بتائیں کہ نظر جی ہے، چھونا، یہ جو 5 بتائیں اس میں ذہنی اور ذہنی کی قوتوں کی وجہ سے جو حاصل ہوتا ہے، یہ آپ کی جو دماغی جو طاقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں مہارت حاصل جو ہے وہ کرنا ہے، ان میں ماہر ہونا ہے۔ تو ان میں دور حاضر کے تمام سائنسی علوم جو ہے نا وہ شامل ہیں، مطلب یہ جو دور حاضر جو گزر ہے جس میں ہم ہیں، تو اس میں تمام جتنے بھی سائنسی علوم ہیں، جتنے بھی سائنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی علم ہیں وہ سب اس میں جو ہے وہ سائنسی علوم جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ تقلیدی علوم سے مراد جو ہیں وہ علوم ہیں جو ہم دوسرے انسانوں کی بدولت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں دوسرے انسانوں کے جن کی جو ان سے ہم سیکھتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محض تخیل کی بنیاد پر، تخیل کہتے ہیں کہ سوچ میں پڑھنا یا خیال کرنا، یا کسی چیز میں گم رہنا، یہ صرف خیال ہی وہ نہیں ہے کہ تخیل کی بنیاد پر آپ جو ہے نا وہ ان علوم تک رسائی ممکن ہے، مطلب ان علوم تک آپ پہنچ نہیں سکتے صرف خیالی باتوں سے یا خیالی وہ پلاننگ سے، یا اس سے آپ ان علوم تک نہیں رسائی ممکن ہو سکتی جب تک آپ جو ہے اس دوسرے انسان سے جو آپ سیکھ نہیں لیتے۔ تو ان علوم میں جو ہے نا مذہبی علوم جو ہیں وہ شامل ہیں، مذہب سے، ہمارا مذہب اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم شامل ہیں، یعنی کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید میں کیا کیا علم اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور سنت رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری، تو یہ دونوں علم جو ہیں یہ مذہبی علوم ہیں شامل ہیں، اور یہ جو تقلیدی علوم میں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان علوم میں مذہبی علوم ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے جو علوم ہیں یہ حاصل کرنا جو ہے وہ تقلیدی علوم میں شامل ہوتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی جو ہے وہ بہت شہرت تھی، مطلب علم و مطلب آپ بہت مشہور تھے، آپ کا جو علم کی وجہ سے آپ مطلب جتنے آپ علم حاصل کیا، آپ مطلب بہت مشہور تھے آپ اپنے علم کی وجہ سے۔
اس لیے انہیں جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر میں جو ہے وہ درس و تدریس کا موقع ملا. مطلب آپ نے جو اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر آپ نے یہاں پہ آپ پڑھایا، مطلب ایز اے استاد آپ کو درس و تدریس کا موقع ملا. اور جب ان کے علم کی شہرت جو ہے وہ جو ہے چرچا جو ہے وہ آپ کا وہ سلطان مصر، جو مصر کا جو سلطان تھا، وہاں تک پہنچی، تو انہوں نے نا علامہ ابن خلدون کو انہوں نے آپ کو قاضی مقرر کر دیا، مطلب جج کر دیا. جج کا مطلب شرعی فیصلے کرنے والوں نے آپ کو جو ہے وہ مصر کا جو سلطان تھا اس نے آپ کو جج جو ہے وہ مقرر کر دیا. اور انہیں عدل و انصاف اور قانون نے جو ہے نا وہ مہارت کی وجہ سے بےحد عزت و احترام حاصل ہوا. اور آپ کے کیے ہوئے جو فیصلے تھے وہ آپ کی دانش مندی، عقل مندی اور علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. مطلب آپ کی دانائی اور عقل مندی کا جو منہ بولتا ثبوت ہے. علامہ ابن خلدون جو رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سخت صدمہ پہنچا جب ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ تیونس سے مصر آتے ہوئے، جب آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ تیونس سے جو ہیں وہ مصر آ رہے تھے، تو ایک بحری جہاز میں جس بحری جہاز میں آ رہے تھے تو جو بحری جہاز جو تھا وہ ڈوب گئے. بحری جہاز ڈوب گیا تو پھر آپ کے جو لوگ تھے وہ بھی جو ہیں وہ خاندان کے لوگ جو تھے وہ بحری جہاز میں جو ہے ساتھ جو ہے وہ ڈوب گئے. تصانیف مطلب جو کتابیں جو ہیں وہ آپ نے لکھیں، تصانیف کہتے ہیں کہ کتابیں جو آپ نے لکھیں، تصنیف کی جمع یہ ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان کے خاص طرز تحریر میں جو ہے وہ مہارت حاصل تھی. عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں جو عربی جو زبان ہے اس میں ایک خاص طرز تحریر، مطلب جس طریقے سے جس انداز میں نا خاص قسم سے لکھا جاتا ہے اس کو کیلی گرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے خاص طرز تحریر میں جو ہے مہارت حاصل تھی اور ان کی تحریروں میں جو ادب کا رنگ جو ہے نمایاں تھا. اور لوگ بڑی دلچسپی سے انٹرسٹ لے کے ان کی تحریروں کا کیا کرتے مطالعہ کرتے تھے. اور ان کی جو مشہور تصانیف تھی ان میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ شامل ہیں. اور مقدمہ جب انہوں نے لکھا جو ہے اس پر سلطان عبدالعزیز نے جو انہیں قیمتی انعامات سے نوازا تھا. یہ مقدمہ لکھنے پر وفات علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تیونس، اندلس اور مصر میں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری. اور تیونس اور اندلس کے جو لوگ تھے چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تیونس اندلس کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مصر سے واپس آ جائیں، لیکن آپ جو ہیں وہ مگر وہیں مصر میں آپ مقیم رہے اور بالآخر آپ 74 سال کی عمر میں جو ہے قاہرہ میں وفات پا گئے. اندلس جو ہے یہ پرانا نیم ہے، اب جو ہے یہ اسپین ہے، اور تیونس کے افریقہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کریں گے. درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے جو ہے کراس کا نشان لگائیں. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مصر میں پیدا ہوئے، یہ غلط ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہترین سائنسدان تھے، یہ غلط ہے کیونکہ سائنسدان نہیں تھے بلکہ یہ ماہر عمرانیات جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، معروف فلسفی اور ماہر عمرانیات جو انہیں کہا جاتا ہے. موجودہ سائنسی علوم اور دراصل جو ہے وہ تقلیدی علوم ہے، تو یہ غلط ہے. یہ تقلیدی علوم نہیں بلکہ فکری علوم ہے. مقدمہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان میں لکھی گئی مشہور کتاب ہے، یہ درست ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے خاندان والے جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے تھے، تو یہ درست ہے. خالی جگہ پر کریں. یہ جو بک ورک ہے یہ آپ نے بک پر ہی کرنا ہے، اور کوسچن آنسر جو ہیں سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں. خالی جگہ پر کریں. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سن 1332 میں پیدا ہوئے. کتاب و سنت کے علوم جو ہیں وہ تقلیدی علوم ہیں. سلطان مصر نے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کیا. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کی 2 اقسام جو ہیں بیان کی ہیں. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے 1.5 سال کی عمر مطلب 74 سال کی عمر میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ وفات پائی. اب ہم مختصر سوالات کے جوابات دیں وہ کرتے ہیں. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا جو پورا نام تھا وہ کیا تھا؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام جو ہے وہ ابو زید ولی الدین بن عبد الرحمن تھا. مطلب آپ ان کے جو ہے وہ بیٹے تھے، بن عبد الرحمن کے بیٹے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ جو 1332 میں جب پیدا ہوئے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی انسانی زندگی کے کون سے 2 بنیادی اصول دیے ہیں؟ تو ان کے مطابق انسانی زندگی کے جو ہے نا 2 بنیادی اصول ہیں. ایک تو یہ تھا جو ہم نے پڑھا کہ مل جل کر زندگی گزارنا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسانی زندگی کا دفاع کرنا، مطلب مشکلات سے جو ہے وہ دفاع کرنا. تیسرا سوال ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو کس
زبان کے خاص طرز تحریر و مہارت حاصل تھی، تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان کے خاص طرز تحریر میں جو ہے مہارت حاصل تھی، اور ان کی تحریروں میں جو ادب کا رنگ نمایاں تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں تو ان کی مشہور تصانیف میں جو ہے کتاب الابر اور مقدمہ ابن خلدون شامل ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو عمرانیات کا بانی کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول بیان کیے، جن کی بنا پر انہیں جو ہے نا وہ عمرانیات کا جو ہے بانی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی سوالات کے جوابات۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے ان کا نام، پورا نام، ان کے والد کا نام، یہ کہاں پیدا ہوئے، پھر وہ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار جو ہے وہ صلاحیتوں سے نوازا، پھر آپ نے کہاں کون سی جگہوں پر آپ جو ہیں علاقوں میں یا ممالک میں جو آپ عہدوں پر فائز رہے، وہ آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے عمرانی افکار تحریر کریں۔ تو عمرانی افکار جو مطلب آپ نے 2 بتائے تھے کہ ایک مل جل کر زندگی گزارنا، دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ انسانی زندگی کا دفاع کرنا، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کی کون سی جو ہیں وہ اقسام بیان کی ہیں؟ تو آپ نے 2 اقسام بیان کی تھی، ایک فکری علوم تھی اور ایک تقلیدی علوم تھی، تو آپ نے ان کے بارے میں اس کے لکھنا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ جو ہے کن عہدوں پر فائز رہے؟ تو یہ جو ہیں آپ تو اسلامی یونیورسٹی یا جامعہ ازہر میں درس و تدریس کا موقع ملا آپ کو، اور پھر جب آپ کی علم کی شہرت جو ہے وہ سلطان مصر تک پہنچی تھی تو انہوں نے آپ کو قاضی مقرر کیا تھا، اور آپ کو بےحد عزت و احترام حاصل ہوا، اور ان کے کیے ہوئے فیصلے آج بھی جو ہیں وہ دانشمندی رکنمندی کا جو ہے ایک کلمہ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ آپ نے لکھنا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے تعلیمی نظریات کے بعد تعلیمی نظریات جو ہیں یا آپ کا جو کون سی جو وہ تھی اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ تعلیمی نظریات یا آپ کا اس جو 3rd کوسچن ابھی ہم نے کیا تھا کہ کون سی اقسام ہے علوم کی، تو اس میں بھی یہ کور ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو تعلیمی گہری دلچسپی تھی، اور آپ نے جو ہے کہا کہ چونکہ تجسس و جستجو جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے تعلیم جو ایسی ہونی چاہیے جس میں سے کی خصوصیت کو جو ہے نا مزید جو وہ ترقی ملے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ سبق سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔